اللہ رب العالمین نے نبی اکرم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے تمہیں جو دین دیا ہے یہ آپ سے پہلے بھی ہم نے نبیوں کو دیا تھا، آپ سے پہلے بھی ہم نے پیغمبروں کو دیا تھا۔ آپ کا یہ آپ کو دیا ہوا یہ دین صرف آپ تک محدود نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کو ہم نے کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا ہے۔ دیکھیے کتنے واضح لفظوں میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین۔ کتنے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسی دین کو ہم نے نافذ کیا ہے، اسی دین کو مشروع کیا ہے، اسی دین کو ہم نے لاگو کیا ہے، آپ کو بھی ہم نے وہی دین دے کر بھیجا ہے۔ ما وصینا بہ نوحا، جس دین کی وصیت ہم نے آپ سے پہلے نوح کو کی تھی۔ بند کر دیجئے، ہو گیا۔ ما وصینا بہ نوحا، جس دین کی وصیت آپ سے پہلے ہم نے نوح کو کی تھی۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ شریعت سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد مورتی پوجا کا سب سے پہلا رواج اور مورتی پوجا کی سب سے پہلی بنیاد نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر پڑی تھی، اور آج تک وہ مورتی پوجا کا رواج چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے دیش کے اندر بھی وہ مورتی پوجا کا چلن آج بھی چل رہا ہے۔ جب ہم دیگر مذاہب کی کتابوں کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں نوح علیہ السلام کا نام منو کی شکل میں ملتا ہے ہندو دھرم کے اندر۔ جب آپ منوسمرتی پڑھیں گے تو آپ شک میں پڑ جائیں گے کہ منو اسمرتی کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے وہ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے جس دین کی وصیت ہم نے آپ سے پہلے نوح کو کی تھی، اور جس کی وحی میں نے آپ کو کر دی، جس کی خبر میں نے آپ کو دے دی۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین، اور نوح کے بعد جو پیغمبر آئے وہ بھی اسی دین کو لے کر آئے۔ اسی دین کی وصیت ہم نے ابراہیم کو بھی کی تھی، موسیٰ کو بھی کی تھی، عیسیٰ کو بھی کی تھی، یعنی یہی دین میں نے نوح کو اور نوح کے بعد آنے والے پیغمبر ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، ان تمام پیغمبروں کو یہی دین دے کر بھیجا ہے۔ اب کون آدمی اس سے نفرت کرے گا؟ اسلام سے نفرت کرنے کا مطلب منو شاستر سے نفرت کرنا، اسلام سے گھرنا کرنے کا مطلب منو سے گھرنا کرنا، اسلام کو بری نظر سے دیکھنے کا مطلب خود ہندو دھرم کو بری نظر سے دیکھنا، اس لیے کہ اسلام مسلمانوں کا ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں سے پہلے، اسلام سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان تمام نبیوں کا دین یہی اسلام تھا۔ قرآن باقاعدہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے، اور جن نبیوں کو کتاب دی گئی تھی، تورات و زبور، انجیل، ان تمام پیغمبروں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا
الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، اناؤنسمنٹ کر دیجئے، اے اہل کتاب، اے تورات والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، اے یہودیو، اے عیسائیو، تعالو، اس جملے پر غور کیجئے۔ کسی کو جب بلایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا ہی ہے، کچھ مس اسٹینڈنگ کی وجہ سے، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہو گیا ہے۔ اگر وہ ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا یا ہمارے خاندان کا نہیں ہوتا تو وہ اس کو ہم بلاتے نہیں، لیکن بلایا جا رہا ہے۔ اے نبی اعلان کر دو، اے اہل کتاب، اے تورات والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، آؤ، تعالو، آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، ایک ایسے مول منتر کی طرف، سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وروध نہیں ہے، وہ نروود ہے، وہ تمہارا بھی منتر ہے اور ہمارا بھی منتر ہے، وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ کبھی نہیں بدلا گیا۔ نوح علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ نہیں بدلا گیا۔ اس زمانے کے پیغمبر کے حساب سے کلمے کا دوسرا حصہ، کلمے کا دوسرا جز تو بدلا گیا، لیکن مول منتر نہیں بدلا گیا۔ لا الہ الا اللہ، نوح نے اپنے زمانے میں کہا نوح رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ آپ غور سے دیکھیے مول منتر میں چینجنگ نہیں ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ نوح بھی ادا کر رہے ہیں، موسیٰ بھی ادا کر رہے ہیں، عیسیٰ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن اس زمانے کے نبی اور پیغمبر کے لحاظ سے کلمے کا دوسرا جز بدلا جاتا رہا، اور وہ کلمے کا دوسرا جز نبی کے حساب سے بدلتا رہا، یعنی نوح رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، اور جب محمد رسول اللہ آئے تو کہا جانے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب سب کا مول منتر ایک ہے تو نفرت کس بات کی، گھرنا کس بات کی، آپس میں ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے، یہ کہاں سے مل رہا ہے ہمیں؟ یہ شریعنتر کون کر رہا ہے؟ یہ سازش کہاں سے ہو رہی ہے؟ صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ منتر ایک ہے، کلمہ ایک ہے، تعلیم بھی ایک ہے۔ بہت سے لوگ تو اب یہ کہنے لگے ہیں کہ عبادتیں بھلے ہی الگ الگ ہوں لیکن منزل سب کی ایک ہے، سب اللہ ہی کے پاس جانا چاہتے ہیں، سب اللہ ہی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، عبادتوں کے طریقے الگ الگ ہیں۔ حالانکہ اس بات کو ہم نہیں مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ جس نے جو دین اور جو مذہب اتارا ہے اس نے اپنی عبادت کا طریقہ بھی اسی نے بتایا ہے، عبادت کا طریقہ بھی عبادت بھی اسی طریقے سے کی جائے گی جس طریقے سے اس نے بتائی ہے۔ مول منتر نہیں بدلا گیا۔ تو اس آیت کو پھر سنیے، سب کا دین ایک، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب سب کا مذہب ایک تھا، سب کا دین ایک تھا، اور آج بھی تعلیمات اگر دیکھیں گے پڑھیں گے تو کون سی چیز ایسی ہے جو آج ہمارے برادران وطن کے اندر یا ان کی کتابوں میں نہیں پائی جاتی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، شریمد بھاگوت گیتا کے 6 ادھیائے کا 10واں منتر دیکھ لو، کرشن جی پوری نماز پڑھ کر دکھلا رہے ہیں اور نماز کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ روزے کا تعلق ہے،
تو روزے کا ثبوت بھی آپ کو آپ کی کتابوں میں ویدوں میں ملے گا. جہاں تک زکوٰۃ کا معاملہ تو دانم وکچھتا کا شبد موجود ہے کہ غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں زکوٰۃ ادا کرو. ایک حصہ اپنی انکم کا، اپنی آمدنی کا ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کو بھی دو. حج کا معاملہ آیا ہے تو اسلام نے تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا کہا کہ اگر استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کی زیارت کرو، جاؤ. تو یہاں پر بھی تیرتھ یاترا کرتویہ کا شبد موجود ہے کہ کسی پوتر شہر کی طرف چلے جاؤ اور گنگا کی ڈبکی لگا کر اپنے پاپ، اپنے گناہوں کو مٹا لو. یہ الگ بات ہے کہ گنگا کو کیسے سمجھا جائے. آپ گنگا کے پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاپ دھل گئے، لیکن ہم بھی اس شہر میں جاتے ہیں جہاں پوتر جل موجود ہے جس کو ہم زمزم کہتے ہیں، آب زمزم کا نام جس کو دیا جاتا ہے. آپ گنگا کے پانی میں ڈبکی لگانے کو اپنے گناہوں کی معافی تصور کرتے ہیں، اور ہم اس شہر میں جا کر لبیک لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگا کر یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں لبیک کہہ کر بندہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں سرنڈر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لبیک. ہم اپنے گناہوں کی گٹھری، اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لاد کر ہم نے سرنڈر کر دیا ہے تیرے دربار میں، آتم سمرپن کر دیا ہے تیری عدالت میں. اے اللہ، جس طریقے سے کوئی مجرم بھاگتا ہے اور آدیش ہے کورٹ کا اور کچہری کا، جج کی طرف سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو تو ایک موقع دیا جائے گا. چند دن جیل میں رہ کر تمہیں چھما اور معافی مل سکتی ہے، اور اگر تم نے سرنڈر نہیں کیا تو شوٹ یعنی گولی مار دینے کا آدیش کورٹ سے جاری ہو جائے گا. تو ایک مجرم جس طرح کورٹ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر کے جینے کا ایک ادھیکار پا لیتا ہے، اور کورٹ بھی، عدالت بھی اس کو اس کی غلطیوں کو معاف کر کے جینے کا ایک موقع دیتی ہے، اسی طریقے سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا اور دنیا کے چپے چپے سے اپنے گناہوں کا بوجھ لاد کر ایک انسان مینا کے میدان میں گناہوں کی گٹھری لاد کر اپنے سر پر پھر چیختا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک. اس لفظ لبیک کے اندر کیسا درد ہے. حاضر ہوں میں، جیسا کہ کورٹ میں ایک مجرم کہہ رہا ہو کہ میں حاضر ہوں، میں اس نے سرنڈر کر دیا ہے. اے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک، میں نے سرنڈر کر دیا، آتم سمرپن کر دیا ہے تیری عدالت میں، تیرے دربار میں. تیرے علاوہ مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا. یہاں بندہ کہتا ان الحمد والنعمت لک، یہاں بندہ اپنی حاضری دیتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اور وہاں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر آ کر فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا، آج میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. کما ولدت امہا، جیسے ان کی ماں نے ان کو آج ہی اپنے پیٹ سے جنم دیا ہو. جس طرح بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، میں نے اپنے بندوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا.